نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 232 سورہ یاسین، آیت نمبر 13 سے لے کر 32 تک انشاءاللہ۔ اب یہاں سے ایک بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس بستی کا نام، جگہ یا کون سے نبی ان کے پاس بھیجے گئے، کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کی تحقیق کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ اس لیے کہ ان واقعات کا مقصد موجودہ قوم کو سمجھانا تھا۔ تو اصل چیز واقعے سے سبق لینا ہے، واقعے میں جو عبرت ہے اسے لینا ہے۔ نام، تاریخیں نہیں بتائی گئیں تاکہ سننے والے کی توجہ نہ ہٹے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ وہ کفار مکہ کو ایک بستی والوں کا قصہ سنا دیں جہاں کے رہنے والوں نے کفر و شرک پر اصرار کیا تھا، جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اہل مکہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی ان کے جیسا ہو۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا، جب آئے ان کے پاس، المرسلون، بھیجے ہوئے یعنی پیغمبر۔ اذ ارسلنا، جب بھیجا ہم نے، الیہم اثنین، ان کی طرف دو کو یعنی دو پیغمبروں کو، فکذبوہما، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو۔ جس طرح قوم فرعون کی طرف دو پیغمبر بھیجے گئے تھے، آپ سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کی طرف بھیجے گئے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ اب اس قوم کے پاس بھی دو پیغمبر آئے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا، تو قوت دی ہم نے، بثالث، ساتھ ایک تیسرے کے۔ فعززنا کا جو لفظ ہے قوت اور غلبے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اس قوم کے پاس دو پیغمبر بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، تو ان کی تائید کے لیے تیسرا نبی بھیجا۔ اب دو کی بجائے ان کے پاس 3 پیغمبر ہو گئے۔ ہر علاقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور کئی علاقوں میں 2 اور 3 پیغمبر بھی ایک ساتھ بھیجے ہیں۔ جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسی سچویشن جس میں ایک پیغمبر اکیلا ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 کے ساتھ مدد کی، اور 2 سے زیادہ کی بھی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر بھی بھیجے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے تو اجتماعی کاموں میں برکت اور حسن آتا ہے، وسعت قلبی اور وسعت ذہنی آتی ہے، اور آسانی بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ خیر، ان کے پاس اب 3 پیغمبر موجود تھے۔ اب ان تینوں نے بستی والوں کو یقین دلانا چاہا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی پیغمبروں نے کہا، انا، بے شک ہم، الیکم مرسلون، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ قولو، انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، ما انتم، نہیں تم، الا بشر مثلنا، مگر ایک انسان ہماری طرح۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا رحمان نے، من شیء، کسی چیز کو، ان انتم، نہیں ہو تم، الا تکذبون، مگر جھوٹ بولتے۔ اب قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور اللہ نے کسی انسان کو نبی بنا کر اس پر آسمان سے کچھ نہیں اتارا۔ یہ قوم کا پہلا جواب تھا۔ اب آپ دیکھیے تو
رسول انسانوں میں سے ہوں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ رسولوں کا انکار نہیں کر رہے تھے، یہ تو دراصل اللہ کا انکار کر رہے تھے، اللہ کو جھٹلا رہے تھے. اور آپ دیکھیں تو یہ وہی اعتراض ہے جو مشرکین مکہ کو تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہی طرح انسانوں میں سے ہیں، ہم کیسے ان کو نبی مان لیں. قولو انہوں نے کہا، اب پیغمبروں نے جواب دیا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون البتہ بھیجے ہوئے ہیں. پیغمبروں نے جواب دیا اور بڑی تاکید کے ساتھ انہیں بتایا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم بلا شبہ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تم مانو یا نہ مانو اللہ تو جانتا ہے. وما علینا، اور نہیں ہم پر، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا صاف صاف یا پھر کھلم کھلا. صرف بلاغ ہی نہیں کہا بلکہ بلاغ المبین کہا، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں آخری حد تک سمجھائیں، بغیر کمی بیشی کے پہنچائیں، یعنی اللہ کا پیغام حکمت اور وضاحت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائیں، پوری کوشش کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو پیغمبروں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری بس یہی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ تم تک پہنچائیں. ایک داعی دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوری دیانت، امانت، محنت اور وضاحت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائے، بات پوری طرح سے سننے والوں کو کلیئر ہو، بات میں دلائل ہوں اور دلائل کے ساتھ قائل کیا جائے. قولو انہوں نے کہا، اب قوم کے لوگوں نے پیغمبروں کو جواب دیا، انا بے شک ہم تطیرنا بکم، منحوس سمجھتے ہیں ہم تم کو، فالے بد لیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. ایکچولی اس بستی کے رہنے والے کفر و شرک میں مبتلا تھے اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک دیتے تھے، ان کے علاقے میں قحط سالی ہو گئی تھی. تو قوم نے کہا کہ جب سے تم آئے ہو، یعنی پیغمبروں کو کہا جب سے تم آئے ہو بارش رک گئی ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بدشگونی لے رہے تھے، حالانکہ ہمارے اسلام میں بدشگونی کے عقیدے سے منع کیا گیا ہے. بدشگونی کوئی چیز نہیں، بلکہ جس کام کا بھی ارادہ کیا گیا ہے اسے کرنا چاہیے. بدشگونی کی وجہ سے اس سے باز نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بدشگونی شرک ہے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی محض ایک وہم ہے جو تمہارے دل میں گزرتا ہے، یہ وہم تمہیں کسی کام سے نہ روکے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی بدشگونی صرف اور صرف ایک وہم ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس وہم کو اپنے دل میں جگہ دے دیں اور کام سے رک جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہم تمہیں کسی کام سے نہ روکے. پھر ایک اور روایت ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی کوئی بیماری چیپی نہیں ہوتی. بدشگونی کوئی چیز نہیں، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، یعنی یہ سارے وہم ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب قوم نے کہا کہ جب سے تم آئے ہو بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی ہے، اور ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں. لَإِلَّمْ، البتہ اگر نہیں، تنتہو تم باز آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور سنسار کر دیں گے تم کو، یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور البتہ ضرور چھوئے گا تم کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. اب یہ قوم کے لوگ دھمکی دینے پر آ گئے، لیکن ان دھمکیوں سے پیغمبر نہ ڈرے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے کئی بار دھمکیاں دیں، جان سے مارنے کی کوششیں کی. دیکھیں تو سیم ہی سچویشن ہے. اب قوم کے لوگوں نے کہا البتہ اگر تم باز نہیں آئے تو پھر اب ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں بہت سخت سزا ملے گی، ہماری طرف سے ضرور تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. اب پیغمبر جو تھے وہ تو خوفزدہ نہ ہوئے،
ان کے کہنے میں نہ آئے، یعنی انہوں نے کام نہیں چھوڑا۔ ویسے بھی آپ دیکھیے جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل سے باقی سارے خوف نکل جاتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، اب پیغمبر جواب دے رہے ہیں، طائرکم تمہاری فال بد، یعنی تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ ہے۔ پیغمبروں کا اب رد عمل دیکھیں، کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہے، کوئی رونا دھونا نہیں ہے، ہائپر نہیں ہوئے، ڈرے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہیں پر لوٹائی گئی ہے، یعنی نحوست کسی دن، کسی وقت، کسی جگہ یا کسی انسان سے نہیں جڑی، بلکہ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ عمل اچھا ہے تو شگون اچھا ہے، عمل برا ہے تو شگون برا ہے۔ ہمارے سامنے مثال قوم موسیٰ کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن قوم موسیٰ کو نجات دی اور قوم فرعون کو برباد کر دیا۔ اب وہ دن تو ایک ہی تھا، جگہ بھی ایک تھی، وقت بھی ایک تھا، لیکن وہ دن کسی کے لیے نجات کا سبب بنا تو کسی کے لیے بربادی کا سبب بنا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ نحوست کسی دن، کسی جگہ، کسی وقت یا کسی انسان سے نہیں جڑی، بلکہ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ تو انبیاء نے ان کو جواب دیا، قولو انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری فال بد، معکم تمہارے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم کیا اگر تم کو نصیحت کی جائے، یعنی یہ باتیں تم اس لیے بنا رہے ہو کہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، بل انتم بلکہ تم قوم مسرفون ایک قوم ہو حد سے بڑی ہوئی۔ جب کافروں نے رسولوں کی بات سنی تو ان سے کہا کہ جب سے تم آئے ہو ہمارے لیے پرابلمز ہی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ پیغمبر تقریباً 10 سال سے ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن یہ قوم بجائے سمجھنے کے اور اکڑتی جا رہی تھی۔ انہوں نے رسولوں سے کہا کہ اگر تم اپنے اس کام سے باز نہ آئے تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ تو پیغمبروں نے ان کو جواب دیا کہ تمہاری پرابلمز تمہارے اپنے اعمال یعنی کفر اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہے۔ بارش کا نہ ہونا، قحط سالی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کیا تم لوگ صرف اس لیے ہمارے وجود سے بدشگونی لے رہے ہو کہ ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا ہے؟ یعنی ہمارا قصور بس یہی ہے کہ ہم نے تمہیں توحید کی طرف بلایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مسرف ہو، کفر اور گناہوں میں حد سے بڑھ گئے ہو۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی پیغمبر آتے ہیں انہوں نے لوگوں کو حد میں رہنا سکھایا، اور ہمارے دین میں ہر چیز کے معاملے میں اعتدال سکھایا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو انسان کا اپنا نفس اور شیطان اسے حد پر رہنے نہیں دیتا، اور جب کوئی بھی شخص حدود کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، جیسے کہ یہاں انبیاء کو باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ وَجَاءَ اور آیا من اقصى المدینتی شہر کے دور دراز حصے سے، رجل ایک شخص یسعی دوڑتا ہوا۔ یسعی کو اگر آپ سرکل کر لیں کہ ایز سون ایز پاسبل، جلد از جلد یہ شخص پہنچا۔ قال بولا، یا قومی اے میری قوم، اتبعو پیروی کرو المرسلین رسولوں کی۔ اس شخص کا نام حبیب بن موسیٰ نجار تھا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بات بہت دور دور تک پھیل گئی کہ اس بستی میں کچھ رسول آئے ہیں اور اللہ کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس بستی کے کنارے پر ایک مرد صالح یعنی رجل مؤمن رہتا تھا، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ حبیب بن موسیٰ نجار تھا۔ جب اس نے سنا کہ بستی والے رسولوں کے خلاف قتل کی سازش کر رہے ہیں تو وہ رسولوں اور بستی والوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے بستی میں آیا، اور ایز سون ایز پاسبل آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بڑا جلدی سے فیصلہ کیا اور آیا، وہ بیٹھا نہیں رہا۔ اچھا، اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص بہت عبادت گزار تھا، حلال کماتا تھا اور لوگ اس کو جانتے تھے، یعنی اچھی شہرت رکھتا تھا۔ اب جب اسے لگا کہ قوم کے لوگ رسولوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر دیں تو اس نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، فوراً آیا اور اپنی قوم کو 2 باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی، اور دوسری بات، اتبعوا پیروی کرو من لا یسألکم، ان کی جو نہیں سوال کرتے یا نہیں مانگتے تم سے، اجرن کسی اجر کا، وہم مہتدون، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اپنی قوم کو اس نے 2 باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات،
رسول جو بتا رہے ہیں اس کو فالو کرو۔ دوسری بات، وہ تم سے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، تمہاری بھلائی کی بات ہی کرتے ہیں۔ ایسے مخلص لوگوں کی بات تم کو ضرور ماننی چاہیے، ان کی قدر کرو۔ یہاں جو وہم مہتدون کے الفاظ آئے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد صالح نے انہیں سمجھایا کہ یہ انبیاء لالچ سے پاک ہیں، بے غرض ہیں، قول و فعل کے تضاد سے بھی پاک ہیں، وہ بڑے ہدایت یافتہ، با اخلاق اور با کمال لوگ ہیں۔ یعنی یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، یہ تو تمہارے ہی بھلے کی بات کرتے ہیں، اور اس بات پر تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے۔ یعنی تم ان کے مخلص ہونے کی اور کیا دلیل چاہتے ہو؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ شخص دور دراز علاقے سے آیا تھا، اس نے پیغمبروں کا دفاع کیا، حالانکہ اس نے پیغمبروں سے ڈائریکٹ اللہ کا پیغام نہیں لیا تھا، اور جن لوگوں کے سامنے پیغمبر تھے، یعنی وہ لوگ جو پیغمبروں کو دیکھ رہے تھے، وہ ان کی سچائی کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جیسا کہ مدینہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا پیغام ڈائریکٹ نہیں سنا تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں، سیرہ میں الحمدللہ یہ بات ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ مدینہ میں پہلے 2 صحابی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو دین بتانے۔ مدینہ کے بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اللہ کا پیغام نہیں لیا تھا، لیکن کتنا بہترین ایمان لائے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کتنا بہترین ویلکم انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصار مدینہ کو بہترین مددگار بنایا۔ تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی ہمیں نہیں معلوم۔ یہاں آپ دیکھیے کہ پیغمبر موجود ہیں، لیکن یہ شخص آ کر پیغمبروں کو سپورٹ کیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ پیغمبر تو اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے کچھ بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور ایز سون ایز پاسبل آیا، جلد از جلد آیا۔ اس سے آپ اس کا ایکٹیو ہونا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایکٹیو تھا، اس نے فوراً سے ڈیسیشن لیا، کتنا صاحب فراست تھا، اس نے سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیا اور پہنچا اور اپنی خدمات کو پیش کیا۔ وما لیا، اور کیا ہے مجھے، لا اعبدو، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس ذات کی جس نے فطرنی، پیدا کیا مجھ کو، وإلیہ ترجعون، اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں آپ دیکھیے تو مرد مومن نے دعوت اللہ کا بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ جو بات اسے لوگوں سے کہنی تھی، اس کا مخاطب اپنے آپ کو بناتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا وجہ ہے جو تم توحید کو نہیں مانتے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کے پاس تم کو جانا ہے۔ تو تبلیغ کا آغاز اپنے آپ سے کیا۔ اگر ہم خود کو پیش کر کے تبلیغ کرتے ہیں تو ہماری تبلیغ قولی اور عملی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اور کیا ہے مجھے کہ نہ میں عبادت کروں ذات کی جس نے فطرنی، پیدا کیا مجھ کو۔ یہاں اعبدو کا جو لفظ ہے، اس سے عبادت کا معنی آ رہا ہے عبادت ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا اور محبت میں کیا جائے، خواہ ظاہری ہو یا خفیہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہی عبادت ہے۔ مثلا باوضو رہنا، پاک صاف رہنا وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری عبادت کی شکلیں ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں پورا دن گزارنا، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس مرد صالح نے کہا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، یعنی مجھے کیا ایشو ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، یعنی میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور مجھے اسی کی طرف جانا ہے۔ آپ دیکھیے، اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت فطرانی سے دی، ٹھیک ہے، اور وإلیہ ترجعون سے دی، کہ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اسی کی طرف جانا ہے۔ جب آئے اس کی طرف سے ہیں اور جانا بھی اسی کی طرف ہے، تو پھر اطاعت اس کی کیوں نہ کریں۔ اتخذ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے سوا سے، آلہتن، کچھ الہ، ان یردن الرحمن،
اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان بدرن کسی تکلیف کا، کسی نقصان کا، لا تغنی عنی ناکام آئے گی مجھ کو، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ بچا سکیں گے مجھ کو۔ پہلی بات جو اس نے کہی، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کچھ الہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں۔ یہاں الہ کا جو لفظ آ رہا ہے اس کا معنی جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرے، یعنی الہ اسے کہتے ہیں جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرے، اس سے سب سے زیادہ ڈرے، جس کو ہمیشہ بلند دیکھنا چاہے، جس کے لیے اپنا سر جھکا دے، جس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر دے، جس کے لیے انسان اپنی بہترین متاع دے کر بھی غم نہ کرے، اسے کہتے ہیں الہ۔ مرد صالح نے کہا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کچھ الہ؟ بتوں کی پوجا کے نتیجے میں اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر میں نے اللہ کے سوا کسی کو الہ بنایا، اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیوں کروں جو مجھے نفع نہیں دے سکتے، جو مجھے نقصان نہیں دے سکتے؟ اگر اللہ چاہے کسی نقصان کا میرے لیے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ناکام آئے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی، وہ اللہ کے پاس میری سفارش نہیں کر سکتے، وہ میرے کچھ کام نہیں آ سکتے، ولا ینقذون اور وہ مجھے بچا نہیں سکتے، وہ میری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ بھی کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرتا ہے، یعنی تقدیر اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، البتہ تکلیف میں بھی بندوں کا فائدہ ہے، وہ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف میں بندوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ، صبر کرنے کی صورت میں بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی مشکل دیتا ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب کوئی پرابلم آتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ میری غلطی کہاں ہوئی، تو اس کے لیے اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ پھر یہ کہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کی مشکل سے بچ جاتا ہے، یعنی آج مشکل اٹھا لی، صبر کر لیا تو کل قیامت کے دن بچ جائے گا۔ پھر یہ کہ اللہ وسعت بھی بڑھاتا ہے، یعنی جب پرابلمز آتی ہیں تو انسان کی وسعت بڑھتی ہے۔ پھر یہ کہ جنت کے حصول کا ذریعہ یہ تکالیف بن جاتی ہیں، جیسے کسی کا پیارا فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا، کوئی بیماری آ جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ پھر یہ کہ نعمتوں کا احساس بھی دلایا جاتا ہے، مثلا جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو صحت کی قدر ہوتی ہے، کبھی مالی پریشانی آتی ہے تو مالی وسعت کی قدر ہوتی ہے، تو اللہ کے ارادہ در میں بھی بندوں کے لیے رحمت ہے۔ خیر، یہاں بات ہو رہی تھی کہ مرد صالح نے یہ واضح کیا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر اگر میں نے بتوں کی پوجا کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں آپ دیکھیے تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مزید معرفت کروائی۔ اچھا، یہ معرفت الہی آیت نمبر 22 سے ہی اس نے شروع کر دی تھی۔ الذی فطرنی پہلی معرفت، دوسری معرفت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ٹھیک ہے، تیسری معرفت إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، ٹھیک ہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، چوتھی معرفت ولا ینقذون، اور پانچویں معرفت انی بے شک میں، اذن تب یا پھر اس وقت، لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جن بتوں کو تم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کے آگے سجدہ کرتے ہو، اگر میں بھی ایسا کروں تو اس وقت میں واضح گمراہی میں ہوں گا۔ ایک طرح سے اس نے شرک سے بیزاری شو کی اور یہ بھی بتا دیا کہ حق اور باطل میرے نزدیک واضح ہیں۔ تو پانچویں معرفت اس نے یہ کہہ کر دی، انی اذا لفی ضلال مبین۔
یہاں آپ دیکھیے تو رجل مؤمن نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی اس کے بڑے خاص نکات بیان ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی یہ تبلیغ کتنی پسند آئی ہوگی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ پوائنٹس قرآن پاک میں ڈال دیے۔ پہلا پوائنٹ، کیا میں اس کو چھوڑ کر عبادت کروں؟ ان کی جنہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی میں اس رب کی عبادت چھوڑ دوں جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے اس کی طرف جانا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کوئی زور نہیں رکھتے۔ اگر رحمان مجھ سے کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہیں آئے گی، وہ مجھے بچا نہیں سکیں گے، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں صریح گمراہی میں ہوں گا۔ کتنی بہترین سپیچ اس نے دی۔ اور آگے آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں اس نے ایمان کا اظہار کیا، انی بے شک میں، آمنتو میں ایمان لایا، بے ربکم ساتھ تمہارے رب کے، فاسمعون پس سنو مجھ کو۔ اب اس نے علل اعلان کہا کہ سن لو مجھے، یعنی گواہ رہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ یہاں غور طلب نکتہ بے ربکم کے لفظ میں ہے۔ قوم کے لوگ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، پھر بھی مرد مومن کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب، کوئی مانے یا نہ مانے بات تو اصل یہی ہے کہ اللہ سب کا رب ہے۔ اب اس نے علل اعلان کہا کہ سن لو مجھے، یعنی گواہ رہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں، سن لو کہ میں مسلمان ہوں۔ اور یہ کہنا قوم کے سامنے بہت بڑی ہمت کی بات تھی۔ قوم کے لوگوں نے اسی وقت اسے قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نے علل اعلان ایمان کا اقرار کیا، جو کہ بہت ضروری تھا۔ اس کو اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری تھا۔ اس نے بڑی ہمت سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ قوم کے لوگوں نے اسی وقت اس کو قتل کر دیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ مرد مومن ان کے معبودان کی کمزوریاں بتا رہا ہے تو اسے گستاخ سمجھ کر فوراً قتل کر دیا۔ اس نے حق کو قبول کیا اور اس کا اظہار بھی کیا، اور اسی اظہار کی اس کو سزا دی گئی کہ اسے مار دیا گیا۔ یہاں تک جو ہم نے رجل المؤمن کی سپیچ پڑھی، اس میں تبلیغ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ سپیچ بہت زبردست ہے۔ اچھا، پہلی بات وہ رسولوں کے حق میں کہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنے بارے میں بات کرتا ہے لوگوں کے بجائے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ بڑی ہی خیرخواہی نظر آ رہی ہے۔ اس میں ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس میں ہماری نیت کیا ہے؟ کیا ہماری نیت تعریف وصول کرنا ہے، یا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، یا پھر ہم لوگوں کی خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں؟ ایک دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس رجل المؤمن کی، کہ بڑا باعمل ہے۔ تبھی آپ دیکھیے اس کی بات میں وزن ہے۔ جب ہم باعمل ہوتے ہیں اور عمل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس بات میں وزن آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس نے پیغمبر کو کس بہترین طریقے سے سپورٹ کیا۔ اس نے پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ وہ اجر سے بے نیاز ہیں، وہ نتیجے اور صلے سے بے نیاز ہیں، وہ باعمل اور بااخلاق لوگ ہیں، باکمال لوگ ہیں۔ تو تم کو چاہیے کہ تم پیغمبروں کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو۔ اب آپ دیکھیے بہترین دائی نظر آ رہا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں نا، اور پورے دل سے ہدایت مانگتے ہیں، تو ہدایت کے لفظ میں ہم 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تو ہمیں راستہ دکھا، اس پر چلا اور منزل تک بھی پہنچا۔ ایک دائی دین جب ہدایت کو مانگنے والا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ اسی اعتبار سے اور لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس پر چلتا ہے یعنی بعمل ہوتا ہے، اور منزل تک پہنچنے کی نیت رکھتا ہے یعنی استقامت اختیار کرتا ہے۔ جس داعی دین کو یہ تینوں باتیں نہیں معلوم تو وہ خود بھی بھٹک رہا ہے اور اوروں کو بھی بھٹکا رہا ہے۔ دیکھیے دین کا کام کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ بات ہم بارہا پڑھ بھی چکے ہیں۔
ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات، عمل کرنا ضروری ہے. یہاں جو یہ بات میں آپ کو بارہا ریپیٹ کر رہی ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس بات کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں کہ ہمارا باعمل ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز، اللہ کی رضا، یعنی ہم جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. اب جب دین کی بات ہوتی ہے تو وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. اب اس علاقے میں جب بہت زیادہ شور مچا کہ پیغمبر آئے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور ساری قوم پیغمبروں کے خلاف کھڑی ہو گئی، تو یہ شخص جو رجل مؤمن ہے، یا آپ اس کو مرد صالح کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ شخص دور دراز علاقے سے آیا. اس نے انبیاء کی بات ڈائریکٹلی سنی بھی نہیں تھی، اس کو انڈائریکٹلی معلوم ہوا تھا. علم لینے اور دینے کے لیے آیا، کیونکہ پیغمبروں سے اب ملاقات بھی ہونی تھی، تو علم لینا بھی چاہ رہا ہوگا اور دینا بھی چاہ رہا تھا. اچھا، اگر ایسا شوق جیسا اس مرد مؤمن میں تھا علم پہنچانے کا اگر ہم میں نہیں ہے نا، تو ہم پھر دین کا کام نہیں کر سکتے، پھر ہم قربانی کی سطح پر کام نہیں کر سکتے. اس مرد مومن جیسا شوق چاہیے، ایسی سچی تڑپ چاہیے، خیر خواہی چاہیے، اخلاص چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دین کا کام کرنے والے تھک کر بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ مانگنے والے نہیں، بانٹنے والے ہوتے ہیں. دین کا یہی مزاج ہے نا. پھر آپ دیکھیے کتنی محبت کے ساتھ آیا تھا، فکر میں آیا نا اپنی قوم کی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین نفرتوں سے نہیں پھیلتا، محبتوں سے پھیلتا ہے. اور جتنا ہم دینے والے بنیں گے نا، اتنا ہی یہ کام پھیلے گا. کبھی نہ سوچیں پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، یہ دین کیسے پھیلے گا، کبھی نہ سوچیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے منیمم وسائل کے ساتھ اتنا بڑا کام کیا. کیا وسائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دور میں جہاں کمیونیکیشن کا فقدان تھا؟ دین کس طرح سے پھیلا اور کیسے مخلص مسلمان بنے، کیسے باعمل مسلمان بنے. خیر، ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ وہ ایمان لے آیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا ساتھ تمہارے رب کے، پس سنو مجھ کو. لیکن اسے اس اظہار کی سزا دی گئی اور مار دیا گیا.